إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے عقیدہ توحید، معنی، مفہوم اور اس کی فضیلت۔ عقیدے کے اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے عقیدے میں بگاڑ کے اسباب پر کچھ بنیادی باتیں رکھی تھیں۔ ان میں سب سے پہلی بات جو میں نے بتلائی وہ یہ تھی کہ عقیدہ صحیحہ کا تعلیم دینا اور تعلیم لینا، سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا ہمارے یہاں تقریباً مفقود اور ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے غیر شرعی چیزوں نے آج شریعت کی شکل اختیار کر لی، بدعتیں سنت بن گئی اور شرک کو لوگوں نے دین اسلام سمجھ لیا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم آج عقیدہ توحید کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ توحید یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ اصل میں 3 لفظوں سے بنا ہے، واو، ہا اور دال۔ واو، ہا اور دال، جس کے معنی ہوتے ہیں وحدہ۔ اس کے بعد یوحدو اور اس کا مصدر ہے توحیدن۔ وحدہ یوحدو کا مصدر ہے توحیدن۔ یہ تھوڑا گرامٹیکل ہے، گاڑھی بحث ہے، لیکن آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزوں کو ملا کر کے ایک کر دینا۔ بہت ساری چیزوں کو ہم نے جمع کر دیا ایک جگہ، تو وہ کیا ہے؟ عام ڈکشنری کے اعتبار سے توحید ہے۔ اور جب اس توحید کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ سب سے اپنا تعلق توڑ کے خالی اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لینا۔ یہ عام لفظ ہے توحید کا معنی عام ڈکشنری میں۔ بہت ساری چیزوں کو ملا کے ایک کر دینا، یعنی سب سے تعلق توڑ کے اکیلے ایک اللہ سے تعلق جوڑ لینا، یہ توحید ہے۔ شرعی طور پر توحید کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب التوحید، اس کی انہوں نے شرح کی ہے القول المفید علی کتاب التوحید کے نام سے۔
آپ القول المفید کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 میں فرماتے ہیں توحید کی شرعی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی الوہیت میں، اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات میں ایک جاننا۔ الوہیت یعنی اللہ کی تمام تر عبادتوں میں اللہ کو ایک جاننا، ربوبیت اللہ رب العالمین کو اس کائنات کا مالک ہونا، اس کائنات کا خالق ہونا اور اس کائنات کے انتظام کو چلانے میں ایک ماننا، اور اللہ کے جو اچھے اچھے پیارے پیارے نیک نام ہیں اور جو اللہ کی پیاری اور بہترین اعلیٰ صفات ہیں، ان صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ایک ماننا۔ تو اللہ کو رب ہونے میں، اللہ کو معبود ہونے میں اور اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں یعنی اللہ کے نام اور جو صفات ہیں ان سب میں اللہ کو ایک ماننا کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ آئیے اس کے بعد میں آپ کو بتلاؤں، بڑا اہم موضوع ہے، وہ ہے علم توحید کی فضیلت۔ دیکھیں ایک چیز ہے توحید کی فضیلت، عقیدہ توحید کی فضیلت، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ ہے علم توحید کی فضیلت کہ ہم توحید کا علم کیوں سیکھیں، کیوں ہمیں توحید کے بارے میں جاننا چاہیے، کیوں ہمیں توحید کے متعلق پڑھنا چاہیے، کیوں ہمیں توحید کے متعلق کتابوں کو لکھنا اور ان کو شائع کرنا اور لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں، سب سے پہلی چیز علم توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، اگر کوئی بچہ فزیکل سائنس سے پڑھ رہا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ فزیکل سائنس میں انسانی جسم پر بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیمیکل سے پڑھ رہا ہے تو کیمیکل کے بارے میں بات ہوتی ہے، لائف سائنس پڑھ رہا ہے تو اس میں حیوانات اور جانداروں کے بارے میں بات ہوتی ہے، جغرافی پڑھ رہا ہے تو دنیا کے نقشے اور کہہ لیجئے کہ جگہ اور مقامات کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اگر وہی بچہ جو سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں چیز کے بارے میں پڑھی جائے گی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے توحید ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں اللہ کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ کیا اللہ سے اعلیٰ افضل کوئی ذات ہے اس کائنات کے اندر؟ جی، کیا اللہ سے کوئی اعلیٰ ذات ہے اس کائنات میں؟ کیا اللہ سے بڑھ کر کے بھی کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ سبجیکٹ بتاتا ہے جس کے بارے میں بحث کی جا رہی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اشرف ہے۔ تو دوسرے معنی میں کہہ لیجئے کہ توحید کا علم کائنات کا سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل علم ہے، کیونکہ اس میں کی ذات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ کے رب ہونے کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کے صفات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جو لوگ توحید کا اقرار کرتے ہیں ان کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جو توحید کا انکار کرتے ہیں ان پر اللہ کے بیان کردہ عذاب کا ذکر کرتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ تو توحید کا علم اس اعتبار سے سب سے اعلیٰ علم ہے کہ توحید کے علم میں اللہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اللہ کی عبادات اور اس کے رب ہونے کے تعلق سے باتیں کی جاتی ہے۔ آئیے پہلی چیز تو یہ ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں ہم نے جان لیا کہ کس کے بارے میں بحث کی جائے گی، تو یہی بتلاتی ہے یہ چیز کہ اللہ کے ذات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جو کہ سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف اور سب سے معزز، سب سے بزرگ، سب سے برتر، سب سے بالا ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد علم توحید کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے، ہم کیوں بار بار آپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں یا توحید کے بارے میں پڑھاتے یا سمجھاتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مطلق طور پر توحید کا عمل جو ہے، توحید کا عمل، علم نہیں، توحید کا عمل جو ہے یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ توحید پر ہے تو اللہ کے نزدیک وہ سب سے اچھے عمل پر ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صحیح بخاری پڑھیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1519 کتاب الحج کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ عملوں میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے کہا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ تو یہ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ توحید کا علم جو ہے کہ انسان توحید کا علم حاصل کر لے اور توحید پر عمل کر لے تو اللہ کے نزدیک وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل چیز پر عمل کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، آپ نے کہا کہ سب سے افضل عمل توحید ہے۔ سب سے افضل عمل کیا ہے؟
توحید ہے میرے بھائیو. ایسے ہی آئیے توحید کا علم کیوں اہمیت کا حامل ہے. آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور و فکر کریں، خاص کر کے احادیث کی کتابوں میں جو انبیاء علیہم السلام کے تعلق سے محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں، تو آپ کو ایک چیز کا علم ہوگا کہ جتنے بھی نبی آئے سب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دعوت دی. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب ہم نے تھوڑا ایسا اس کا معنی بدل لیا، اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد طلب کرتے ہیں. ہم نے تھوڑا سا بدل دیا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے تجھ ہی سے مدد مانگتے. ہم نے کہا نہیں، ہم غیروں کی بھی عبادت کرتے اور اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں. ہم غیروں سے بھی مدد چاہتے، اللہ تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں. جتنے بھی انبیاء توحید کے علم کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب نے عقیدہ توحید کی دعوت دی. سب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دعوت دی. اور اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر سورۃ الاعراف میں بیان کیا. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، یعنی ایاک نعبد کا اقرار کر لو. سارے نبیوں نے اسی چیز کی دعوت دی. اور ہم 5 وقت نمازوں میں پڑھتے بھی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہا نوح علیہ السلام نے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. سورۃ النحل کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک نبی اور رسول بھیجا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دعوت دیتا تھا. ساری امتوں میں اللہ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا. چاہے آپ آدم علیہ السلام کی مثال لیں، چاہے آپ ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یعقوب، ایوب، موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، محمد رسول اللہ علیہ السلام اجمعین، یہ سب کے سب جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دعوت دیتے ہیں. اور علم توحید دراصل یہی ہے، توحید کا علم یہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی جائے اور مدد اللہ سے مانگی جائے. ایسے ہی علم توحید کی اہمیت کو اگر جاننا ہو تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اسی چیز کے لیے، کتابوں کو اللہ نے نازل کیا عقیدہ توحید کے لیے، حتیٰ کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا بھی کیا تو عقیدہ توحید کے لیے پیدا کیا. وہ علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، عموماً میں شعر و شاعری کا قائل نہیں ہوں، بڑا مشہور شعر ہے اور ایک موضوع روایت ہے. اکثر ہمارے علماء جو ہے اسٹیجوں پر سناتے ہیں لولاک ما خلقت الافلاق، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کو پیدا نہ کرتے. یہ ایک موضوع ترین روایت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے. اور علامہ اقبال نے اس پر اشعار لکھے ہیں لولاک ما خلقت الافلاق، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ یہ آسمان و زمین نہ بناتا. اور قوالیاں بھی بجتی ہمارے محلے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب ہم کس کی مانیں بھائی؟ کس کی مانیں؟ ان قوالی گانے والوں کی مانیں، ان علماء سو کی مانیں جو شریعت کے معنی اور مفہوم کو بدل دیتے. اللہ تعالیٰ نے علم توحید کی ترویج و اشاعت کے لیے اور عقیدہ توحید پر عمل کرنے کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا. قرآن مجید پڑھیے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 کی تلاوت کیجیے. اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ اکبر. یاد رکھیں علم توحید کی اہمیت کو جاننا ہے تو آئیے میں آپ کو ایک بڑا جامع نقطہ بتاؤں. قریب قرآن مجید ہر ایک کے گھر میں موجود ہے. آپ گھر جائیں اور قرآن کھولیں، قرآن کی پہلی آیت پڑھیے اور قرآن کی آخری سورت کی پہلی آخری آیت پڑھیے، آپ کو عقیدہ توحید ہی ملے گا. یہ ہے عقیدہ توحید اور علم توحید کی اہمیت اور اس کا مقام. کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے وہاں توحید ربوبیت کا بیان کیا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، وہ سورت پوری پڑھ جائیے، وہاں بھی اللہ نے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. یہی وجہ ہے کہ بعد سلف نے یہ کہا کہ قرآن مجید کی ہر آیت میں توحید کی جھلک ملتی ہے. توحید کی جھلک ملتی ہے. یا تو اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، یا اللہ نے
اس ایک رب کی عبادت کا حکم دیا، یا کسی آیت میں اللہ نے توحید پر عمل کرنے والوں کے انعامات کا تذکرہ کیا، یا کسی آیت میں اللہ نے توحید پر عمل نہ کرنے والوں کے برے انجام کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کریمہ علم توحید کی دعوت دیتی ہے، علم توحید کی طرف بلاتی ہے میرے بھائی۔ یہ ہے علم توحید کی اہمیت کہ آپ قرآن مجید پڑھ جائیے، ہر آیت میں اللہ رب العالمین نے علم توحید کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ ایک صاحب ایسی میں نے ایک بات کہی تو ایک صاحب نے کہا کہ الف لام میم کے اندر کون سی توحید ہے؟ میں کہا ہے نا توحید، آپ کو اس کا معنی معلوم ہے؟ کہا نہیں معلوم ہے۔ کہا اللہ کو معلوم، یہ توحید ہے کہ علم اللہ کے پاس ہے، یہ توحید ہے کہ علم اللہ کے پاس ہے، یہ توحید ہے کہ غیب کا علم، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ عقیدہ ہونا یہ دراصل توحید ہے میرے بھائی، یاد رکھیں۔ قرآن مجید کی ہر آیت کریمہ میں اللہ نے توحید کو چھپا کے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی ابتدا فاتحۃ الکتاب آپ پڑھیے، یا قرآن کے اختتام اس کی انتہا سورۃ الناس کو پڑھیے، آپ کو وہاں ہر آیت میں توحید کی جھلک ملے گی، توحید کا پیغام ملے گا، علم توحید کی اہمیت ملے گی، علم توحید کا مقام ملے گا میرے بھائی۔ یہ تو علم توحید کی اہمیت ہو گئی۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ کیا ہمیں علم توحید کی ضرورت ہے؟ اس مسئلے کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مساجد میں، صرف اسی مسجد میں نہیں، میں نے ہر جگہ دیکھا، جو دروس منعقد کیے جاتے ہیں، ہماری اس میں دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ سماع نماز پڑھے اور تیر جیسے کمان سے نکلتا ویسی مسجد سے نکل کے چلے گئے، 10-15 منٹ وقت نہیں ہوتا۔ اچھا وہی 15 منٹ باہر جا، معذرت کے ساتھ میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں اور میں بھی اسی سماج میں رہتا ہوں، وہی 15 منٹ ہم کبھی گیم کھیلنے میں، وہی 15 منٹ کبھی ہوٹلوں میں، ہم وہی 15 منٹ کبھی سڑکوں پر، کبھی دنیاوی مجالس میں گزار لیتے۔ لیکن اگر وہ ہم 15 منٹ دینا اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، تو شاید ہماری زندگی کی بہترین اوقات میں سے اللہ کے ہاں وہ ایک وقت لکھا جائے۔ علم توحید کی حاجت ہے ہمیں، علم توحید یا کہہ لیجئے عقیدہ توحید کی ہمیں ضرورت ہے۔ بلا عقیدہ توحید کے کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ میں آگے چل کے اس کی ایک بڑی بہترین مثال دوں گا آپ کو۔ آپ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بڑی تعریف کی ہے جو توحید کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایسے ہی جو لوگ توحید کا علم حاصل کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم اجر کا وعدہ کیا ہے، بڑے عظیم اجر کا۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، کہہ لیجئے کہ سورہ محمد کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 9 پڑھیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ نے کہا فَاعْلَمْ، جان لو، علم حاصل کر لو۔ فَاعْلَمْ کا معنی کیا؟ اعلم، جان لو۔ یا اللہ نے کیا حکم دیا؟ سیکھنے کا حکم دیا، جاننے کا حکم دیا۔ تو یہ آیت یہ بتلاتی ہے کہ عقیدہ توحید کے علم کی ضرورت ہے ہمیں، عقیدہ توحید کے علم کی ضرورت ہے ہمیں، ورنہ عقیدہ توحید کا علم نہ ہو تو جہالت ہمارے یہاں گھر کر جائے گی۔ جہالت کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ جب انسان کے پاس توحید کے عقیدے کا علم نہ ہو تو کیسی کیسی باتیں کرتا ہے۔ ایک دیوار پر کچھ اشعار لکھے ہوئے تھے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میں سمجھتا ہوں بندے کو عقیدے کا علم نہیں تھا۔ اگر واقعی اللہ کے اولیاء کے نگاہوں میں تاثیر ہوتی تو اس سے زیادہ تاثیر نبی کے نگاہوں میں ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ کے رسول کے چچا نے بچپن سے پالا، نبی کے نگاہ کی پتہ نہیں تاثیر کیا تھی، ولی سے شاید کم رہی ہوگی، تو نبی کے چچا نے نبی کو بارہا دیکھا اور نبی نے اپنے چچا کو دیکھا، نبی کی نگاہ پڑی اور نبی کے چچا ایمان نہیں لائے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا گود میں پرورش پاتا ہے اپنے باپ کے، نوح علیہ السلام کا بیٹا گود میں پرورش پاتا ہے، باپ کی نگاہیں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، شاید ولی سے کم تاثیر تھی نوح علیہ السلام کی نگاہ میں کہ بیٹے نے ایمان نہیں لایا۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے، فرعون رات و دن دیکھتا ہے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لاتی ہے۔ کتنی مثالیں دوں میں آپ کو۔ عقیدہ توحید کا علم نہ ہوگا تو ایسی ہی جہالتیں نکل کر کے باہر آتی ہیں ہم سے۔ اللہ کا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، علم حاصل کر لو، جان لو کہ میں تمہارا معبود ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ عقیدہ توحید کا علم حاصل کر لیجئے۔ سورۃ المؤمنون 18واں پارہ کھولیے، پہلی آیت پڑھیے، اللہ آپ کو خوشخبری سناتا ہے، قد افلح المؤمنون، ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ کون؟ موحدون، جو عقیدہ توحید کا اقرار کرنے والے ہیں۔
جن کے پاس عقیدہ توحید کا علم ہے، جو عقیدہ توحید کو سمجھتے ہیں، جو عقیدہ توحید کے معنی، مفہوم اور اس کے تقاضے کو جان کر اس ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، قد افلح المؤمنون، وہ کامیاب ہو گئے، اللہ نے اس بات کی ضمانت دی۔ اور آگے آئیے، آپ پڑھیے قرآن مجید سورۃ الانبیاء کی تلاوت کیجئے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی رسول، آپ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے پیچھے چلے جائیے نوح علیہ السلام تک، جتنے بھی رسول آئے، سارے رسولوں کو اللہ نے ایک ہی بات کا حکم دیا۔ کس چیز کا حکم دیا؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ وہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وہی معبود برحق ہے، اسی رب کی عبادت کرو۔ یہ توحید، میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا نا، ان کے قوم کے اندر بہت ساری برائیاں اور خرابیاں تھی۔ آپ اہل مکہ کی مثال لیجئے، خرابیوں کی کمی تھی، جوا وہ کھیلتے تھے، شراب وہ پیتے تھے، بدکاری کا تو یہ عالم تھا کہ عورتیں بدکاری کرنے کے لیے اپنے گھروں پہ جھنڈے لگاتی تھی کہ سماج والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بدکار عورت کا گھر ہے، جا کر کے وہاں بدکاری کرے۔ نکاح کا تو یہ رواج تھا کہ ایک عورت 10 مردوں سے ملتی تھی، اس کے بعد جب حمل ٹھہرتا تو وہ 10 کو بلا کر کے جس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتی، اس کا بچہ وہ تصور کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے 13 سالہ مدت میں مکے کے اندر، آپ مجھے ایک مرتبہ بتا دیجئے کہ آپ نے نماز پڑھنے کی دعوت دی ہو، روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی دعوت دی ہو۔ نبیوں نے ساری بیماریوں کا علاج کیا، لیکن سب سے زیادہ جس خرابی کی طرف اپنی قوم میں توجہ دی، وہ عقیدے کے باب میں، توحید کے باب میں دی۔ 13 سال تک آپ لوگوں کو ایک ہی دعوت دیتے رہے، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مدینے گئے، وہاں بھی آپ نے لوگوں کو یہی دعوت دی، وہاں سے بھی مکے والوں تک یہی پیغام آپ نے پہنچایا۔ آپ نے بادشاہوں کو خط لکھے، خطوں میں کیا لکھا؟ السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر جو ہدایت کو قبول کر لے۔ ہدایت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ عقیدہ توحید کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ ہر آن ہر لمحہ کائنات کے ہر چیز سے زیادہ، ہوا، پانی، کھانا، غذا، ہر چیز سے زیادہ ضروری عقیدہ توحید کی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں عقیدہ توحید کے علم کی ضرورت کیوں ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہمارے جد امجد، کہہ لیجئے ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی۔ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، اتنی آزمائشیں آئی، اتنی آزمائشیں، کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ان تمام آزمائشوں کے باوجود آپ ایک اللہ کی عبادت پر ڈٹے رہے۔ آپ قرآن پڑھیے، سورۃ النحل آیت نمبر 123 کی تلاوت کیجئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف اس بات کی وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجئے، جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلیے۔ وہ حکم نبی کے ساتھ ساتھ ہم امتیوں کے ساتھ بھی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ وہ تو دعا کرتے تھے اللہ سے، کیا دعا کرتے تھے؟ کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 پڑھیے۔ کہا ہے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو اس بات سے بچانا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ وہ توحید کی دعوت دیتے، توحید کی طرف بلاتے، توحید پر عمل کرتے، اور کہہ لیجئے کہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں توحید کے راستے سے نہ ہٹانا۔ علم توحید کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال کی قبولیت کے لیے شرط توحید کو رکھا ہے، اور بندے کا عمل دنیا اور آخرت میں توحید کے بغیر اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی تھی۔ آپ 5 ڈبے لے لیجئے، سب سے نیچے توحید، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج لکھیے، اور توحید کے ڈبے کو نکال دیجئے، وہ ساری عمارت گر جائے گی آپ کی۔ یاد رکھیں بغیر عقیدہ توحید کے اللہ کیا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی بھی عمل اللہ کیا قبول ہے، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا ہو یا بڑا سے بڑا ہو۔ اور ایسے ہی آپ کا عمل آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ اسی وقت دے گا، یعنی دنیا میں اللہ کی طرف سے نعمتیں اور کشادگی اور آسانی تبھی ملے گی، اور آخرت میں اس عمل کی بنیاد پر اللہ کی رحمت سے نجات تب ملے گا جب عمل میں توحید ہو۔
توحید نہیں ہوگا تو آپ جتنا بھی عمل کر کے جائیے اللہ کے قابل قبول نہیں. قرآن مجید پڑھیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 94 کی تلاوت کیجیے. اللہ نے کیا کہا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ. اللہ نے کہا کہ جو آدمی ایمان لانے کے بعد یعنی عقیدہ توحید کے اقرار کرنے کے بعد نیک عمل کرے اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے, اس کی کوشش اور محنت کو اللہ قبول کرتا ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس کے اعمال کو لکھنے والے ہیں. اللہ اس کے عملوں کو لکھتا ہے. اور ایسے ہی آپ دیکھیے سورہ اسراء کی تلاوت کیجئے آیت نمبر 19 میں اللہ نے کہا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا, کہ جو آدمی آخرت کا ارادہ رکھے اور اس کے بعد اس دنیا میں عمل کرے ایمان کی حالت میں, تب اس کے اعمال اللہ کے قبول ہے. لیکن آدمی آخرت کا ارادہ کرے, آخرت کا طلبگار ہو, جنت حاصل کرنا چاہے, لیکن عقیدہ توحید نہیں ہے تو اس کا وہ عمل اس آیت کے مطابق دنیا میں نہ فائدہ دے گی نہ قیامت کے دن فائدہ پہنچائے گی. عقیدہ توحید کی ہمیں ضرورت ہے, علم توحید کی ہمیں ضرورت ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید پر عمل کرنے والے کو زندہ کہا ہے, اور جو عقیدہ توحید پر نہ ہو اللہ نے اسے مردہ کہا ہے. یا رب, جو عقیدہ توحید پر عمل کرتے وہ زندہ ہے, اور جن کی یہاں توحید نہیں ہے اللہ نے انہیں مردہ کہا ہے. آپ قرآن پڑھیے, قرآن مجید کی تلاوت کیجئے, سورۃ الروم پڑھیے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم کی آیت نمبر 52 اور 53 میں اللہ نے کہا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ نے کہا اے نبی آپ مردے کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہرا آپ کی پکار کو سنے جب وہ چلا جائے. کہا اور نہ ہی آپ اندھے کو اس کی گمراہی سے ہدایت پر لا سکتے ہیں, آپ تو ان کو سنا سکتے ہیں جو لوگ در حقیقت کہہ لیجئے کہ ایمان والے ہیں, توحید والے ہیں, اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے مثال دی, زندے کی مثال دی, اللہ نے سننے والے کی مثال دی. اللہ نے کس سے؟ جو توحید پر عمل کرنے والے ہیں, اور جو نہیں سنتے, جن کے کانوں میں توحید کی باتیں نہیں پہنچتی, جو عقیدہ توحید پر عمل نہیں کرتے, اللہ نے کہا یہ مردے ہیں. اور آپ دیکھیں تفسیر طبری اور تفسیر قرطبی اٹھا کر کے دیکھیں, سلف کے یہاں یہی معنی چلتا آ رہا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں بہرے کی مثال اور اندھے کی مثال مردے سے دی ہے, جو کہ کافر مشرک قسم کے لوگ ہیں, اور اللہ نے زندے کی مثال موحد سے دی ہے جو سننے والا ہے, جو اللہ کی آیتوں پر غور کرنے والا ہے, جو اللہ کی آیتوں پر عمل کرنے والا ہے. اور ایک آخری بات یہ کہ اگر بندہ قیامت کے دن عقیدہ توحید کے بغیر آئے تو وہ سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. وہ دنیا میں حاجی صاحب ہو, نمازی صاحب ہو, صدقات و خیرات بھی کرتا ہو, ہر سال حج کو جاتا ہو, 5 وقت مسجد میں آ کر کے سجدے بھی کرتا ہو, لیکن عقیدہ توحید نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ قیامت کے دن سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہوگا. 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال پہلی اللہ نے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف اس بات کی وحی کی ہے کہ اگر انہوں نے شرک کیا, شرک کیا ہے؟ توحید کے ضد میں ہے. توحید ایک اللہ کی عبادت کرنا, اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی بھی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک بھی کرنا. یہ شرک ہے جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہے. انشاءاللہ آگے جب شرک کی بحث آئے گی تو اس میں ہم آپ کو مثالیں بھی دے کر کے سمجھائیں گے. تو اللہ نے کہا ہے نبی ہم نے آپ کی طرف اور تمام نبیوں کی طرف اس بات کی وحی کی ہے کہ اگر انہوں نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اے نبی ہم آپ کے اعمال کو برباد کر دیں گے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے, اور جو قیامت کے دن نقصان اٹھائے گا اس کا وہاں کوئی مدد بھی کرنے والا نہیں ہوگا. اور دوسری مثال, اللہ اکبر, اللہ نے کہا بڑی بہترین مثال ہے. تقریباً 18 انبیاء علیہم السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. قرآن مجید پڑھیے آپ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83, 84, 85, 86, 87 اور 88 ان 6 آیتوں کو پڑھیے. اللہ نے کیا کہا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا
ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اللہ نے کہا یہ 18 نبیوں کے ذکر کرنے کے بعد کہ چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ اسحاق ہو، یعقوب ہو، نوح ہو اور داؤد ہو، سلیمان ہو، ایوب ہو، یوسف ہو، موسیٰ ہو، ہارون ہو، ایسے ہی زکریا ہو، یحییٰ ہو، الیاس ہو اور عیسیٰ ہو، اسماعیل ہو، یسع ہو، یونس ہو، لوط ہو، اور اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ بھی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، عقیدہ توحید اور عقیدہ توحید کا اگر وجود نہ رہا آپ کے بھی عمل میں، تو آپ بھی قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. یہ نبیوں کی بات ہو رہی ہے، ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے اللہ کیا؟ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے. اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ان نبیوں میں سے بھی اگر کسی نے شرک کیا نا تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی اعمال کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ اہمیت ہے عقیدہ توحید کے علم کی، جسے ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے، جسے ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے، جسے ہمیں اور آپ کو جاننا ہے. انشاءاللہ آئندہ اللہ نے جب موقع دیا جمعہ میں خطبے کا تو ہم عقیدہ توحید کی فضیلت پر، اگر علم حاصل کرنے کے بعد بندہ توحید پر عمل کر لے تو اللہ نے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کون کون سے اجر تیار کر کے رکھے ہیں. انشاءاللہ اس میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عقیدہ توحید کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ہم سب کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر چلتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے، آپ کی زندگی کا جائزہ لے کر کے عقیدہ توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمارے دلوں میں عقیدہ توحید کو رچا دے، بسا دے، جما دے. الہ العالمین، الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ عقیدہ توحید پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو عقیدہ توحید پر خاتمہ ہو. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفا کامل عاجلہ عطا فرما دے. اللہ ہم میں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.